بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ آج کا موضوع دیکھ رہے ہیں کہ مقام احسان تک حصول کا طریقہ، کہ مقام احسان کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر ایک طالب حق کو جان لینا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک شخص جو اس راہ کا مسافر بنتا ہے وہ اصل میں اللہ کا عشق، اللہ کا قرب چاہتا ہے، لیکن اللہ کا عشق، اللہ کا قرب تبھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ مقام مشاہدہ تک پہنچتا ہے۔ تو احباب، بہت سارے لوگ ان معاملات کے ساتھ جڑے ہیں، ذکر، اذکار اور مجاہدات، بہت سارے طریقوں کے ساتھ انسان وابستہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مقام احسان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے مکمل طور پر سمجھ کے دیکھ لیا تو آپ ضرور اس مقام احسان تک پہنچنے کے طریقے کو سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو ضرور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کو یہ معاملات حاصل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ نے رکھے ہی طالب حق کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے کچھ ٹاپکس بھی لکھے ہیں، اور یہ سامنے ایک ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آج کے اس ٹاپک کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا کہ روح کی معراج۔ دیکھیے، مقام احسان انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کی روح احسان کے درجے پر پہنچتی ہے، مقام احسان تک پہنچتی ہے، تو پھر ہی اس کو اللہ کا اصل عشق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب روح ٹریول کرتے ہوئے ڈفرینٹ عالمین سے گزرتے ہوئے اللہ کی قرب تک پہنچے گی، تو قرب میں پہنچ کر وہ اللہ کا مشاہدہ جب کرے گی، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کے افعال کا جب وہ مشاہدہ کرے گی، تو پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصل حقیقت کھلے گی۔ تبھی اس کو اللہ کا سچا عشق اور محبت حاصل ہوگا، اور جب اس کو سچا عشق اور محبت حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ذات کو فنا کر کے اس کی دیت خود بنے گا، یعنی کہ اپنا رنگ اس میں تبھی اتارے گا جب روح کی معراج ہوگی۔ ہم سب سے پہلے ایک اہم نقطہ سمجھتے ہیں کہ آخر روح کی معراج ہوگی کیسے یہ روح کی معراج ہوگی۔ اس کا جو اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ معراج کا، وہ میں پہلے بعد میں کھولوں گا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معراج تک پہنچنے کا پیرامیٹر کیا ہے۔ تو اس معراج تک پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک نقطہ دیا، ایک راز دیا قرآن کریم کے اندر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی خوبصورت زندگی مبارکہ تمام مومنین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس بہترین نمونہ میں ضرور مقام احسان بھی ہے، جو مومن ہے وہ مقام احسان تک تو ضرور پہنچتا ہے، یعنی کہ حضور کی سیرت میں ہی روح کی معراج کا راز چھپا ہے، جس کو آج ہم جانیں گے کچھ دیر بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی پیروی کریں تاکہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر یہ چاہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ میرا قرب حاصل کریں، یہ محبوبیت کے مقام تک پہنچے، تو یہ آپ کی پیروی کریں گے تو تبھی میں ان کو اپنا محبوب بناؤں گا، ان کے ساتھ عشق محبت کا معاملہ ہوگا۔ یعنی کہ حضور کی پیروی میں ہی اللہ کے عشق تک رسائی کا وہ راز چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اب آپ کو سمجھ آ گیا۔ حضرت محمد بن فضل البلخی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اسی پوائنٹ کے اوپر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو جاننے والے کو کہتے ہیں عارف باللہ، اللہ کی ذات کا عارف۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا عارف باللہ وہی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی پہچان اسی کو ہوتی ہے جو اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اس کے نبی یعنی کہ حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی کیا کرتا ہے؟ احکام الہیہ کی پیروی اور حضور کی اتباع، یہ دو پیرامیٹر جو بھی شخص کرنا شروع کر دیتا ہے، احکام الہیہ زیادہ سے زیادہ بجا لاتا ہے اور حضور کی اتباع ایسا انداز میں کرتا ہے، تو ہی اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اس کی روح کی معراج کا معاملہ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس راز کو آگے میں آپ کو بہت احسن انداز میں سمجھاؤں گا۔ اچھا چلے میں آپ کو اب یہاں سے اب شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی سیرت میں ہی وہ راز چھپا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی روح معراج کے مقام تک پہنچے گی۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ حالت نماز میں آتا ہے تو اس کی روح معراج تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ تو نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بہت ساری کائنات پڑھ رہی ہے، تو پھر وہ معراج کا معاملہ کیوں نہیں؟ اللہ کا مشاہدہ کیوں نہیں؟ روح کی آنکھوں سے، قلب کی آنکھوں سے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور افعال کا مشاہدہ ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آج ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احباب سمجھیے گا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے اندر معراج فرمائی، اللہ کی ذات سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کچھ پیرامیٹرز تھے، 3 پیرامیٹر تھے۔ ایک تھا جناب شرح صدر، دوسرا پیرامیٹر تھا علم و حکمت، میں ابھی اس کو آگے بیان کرتا ہوں، اور پھر تیسرا پیرامیٹر تھا معراج۔ یعنی کہ اگر ہم ان 3 پیرامیٹرز کے اندر سمجھ لیں، ایک ہے شرح صدر، نمبر 2 علم و حکمت، پھر تیسرے نمبر پر ہے معراج۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج مبارک پر تشریف لے جانے لگے، ابھی معراج شروع نہیں ہوئی، اس معراج کے پروسیس سے پہلے کچھ عمل کیا گیا۔ کون سا؟ شرح صدر۔ سب سے پہلے آپ کا شرح صدر فرمایا گیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا اور آپ کے قلب مبارک سے، یہ مقام قلب ہے، میں اس کو یہاں پہ اسی لیے تصویر بنائی، قلب مبارک، جو قلب ہے، اس قلب مبارک میں سے تاریکیاں جو تھیں، جو اس کے اندر ہوتی ہیں،
وہ نکال لی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی ہیں جو اتنے پاک اور اعلیٰ اور عرفہ ہیں، تو یہ چیز کیوں کی گئی؟ آپ کی تو قلب میں تو وہ چیزیں بہت معمولی سی ہوگی، تو وہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ حضور کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر وہ نمونے میں وہ چیز ہوگی نہیں تو ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، حکمتیں رکھی ہیں آپ کی ذات کی سیرت اور معاملات کے اندر، تو ہم نے تو ان چیزوں کو جاننا تھا، تو تبھی اللہ نے یہ پروسیس کرنے کا حکم دیا کہ شرح صدر کیا گیا، کہ سینے سے وہ معاملات نکالے گئے، پھر آپ کے قلب اطہر میں علم و حکمت کے جام ڈالے گئے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر جا کے یہ معراج شروع ہوئی، ٹھیک ہو گیا؟ پہلے شرح صدر، پھر علم و حکمت کے جام ڈالے گئے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارکہ شروع ہوئی۔ اب یہی پروسیس یہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص درجہ احسان کو پہنچتا ہے، تو وہ بڑا خاص عمل ہے، ہم نہ اسی میں کمزور ہیں۔ اب میں آپ کو سے یہاں پہ سمجھاتا ہوں شرح صدر کیا ہے۔ شرح صدر آپ کے قلب کی صفائی ہے، آپ اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے، کہیں اس کو ذکر اللہ کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جائے اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اس خاص پوائنٹ کو جس پر اللہ کا نور اترتا ہے، جس پر نور الہی اترتا ہے، اس پوائنٹ کو اتنا کلیئر کیا جائے کہ وہاں سے جو غلاظتیں ہیں، جو بھی ایسی تاریکیاں ہیں جو روح کی لطافت کے درمیان حجاب ہیں، ان حجابوں کو اٹھا لیا جائے۔ شرح صدر یہ آپ ذکر الہی سے بھی ہو سکتا ہے، ورد وظائف سے بھی ہو سکتا ہے، مجاہدات سے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ اس کے لیے ڈیفرنٹ بزرگوں نے ڈیفرنٹ طریقہ کار استعمال کیے ہیں، یعنی کہ آپ کا شرح صدر جو ہے وہ اصل میں، اگر میں اس کو بات کروں اس کی حقیقت کی، تو یہ عمل کا نام ہے۔ آپ اپنے عمل سے، اپنے اندر سے وہ غلاظتیں، وہ تاریکیاں، وہ سارا سب کچھ نکالتے ہیں۔ جب آپ کا قلب صاف ہو جاتا ہے تو یہ وہ پہلا پروسیس ہے جو کہ کمپلیٹ ہوا، جس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ معراج کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ 20% اس کی ورت ہے۔ یہ جو آپ نے شرح صدر کیا، یہ جو آپ نے ذکر اذکار کیے، اپنے مجاہدات کیے، اپنے نفس کے خلاف چلے، اب بہت کچھ آپ نے کیا، یہ شرح صدر عمل ہے، کیونکہ آپ عمل کی راہ پر ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر حضور کی پیروی میں اپنی ذات کو عمل میں لے کر آئے، تو یہ آپ نے 20% کیا اور آپ کا شرح صدر ہو گیا۔ لیکن اس 20% کے ساتھ آپ معراج نہیں کر سکتے۔ پھر آ جاتی ہے دوسری بات، علم و حکمت کے جام۔ شرح صدر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بہت سارے لوگ اس پروسیس کے لیے دگ و دو کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ علم و حکمت۔ یہ علم و حکمت آپ جب تک علم نہیں لیں گے، آپ جب تک راہ کی سمجھ نہیں لیں گے، راہ کی معرفت نہیں لیں گے، چلنے کے انداز کی معرفت نہیں لیں گے، تو آپ کسی صورت بھی اس راہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علم و حکمت ہے وہ اصل میں شعوری کوشش کا نام ہے، جو کہ اس راہ کے اندر 80% ورت رکھتی ہے، کہ یہ آپ کا علم ہے اور حکمت ہے، یہ آپ نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے نکات کا علم، تفاسیر کا علم، اپنی ذات کے اندر کا علم، آپ کو اس راہ کے چلنے کا علم، اس پر آنے والے حجابات کا علم، نفس و شیطان کا علم، یہ سارے علوم حضور کی سیرت سے، حضور کی اتباع سے جب تک حاصل نہیں کیے جاتے تو اس وقت تک معراج شروع ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس نقطے کو کتنے خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا،
تیرا امام بے حضور. ایک نا اس راہ کے اندر ایک امام ہوتا ہے، اسی امام کے ذریعے سے ہی نا آپ تک وہ اس راہ کا علم و حکمت پہنچتا ہے. اس کے علم و حکمت کے بنا آپ نامکمل ہوتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تجھے معراج حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ روح کی معراج، تیری روح عالمین کو طے کرتے ہوئے درجہ احسان کو کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ تیرا امام بے حضور ہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر کہ ان چیزوں میں سے گزر جا، تبھی تجھے حقیقی رنگ عنایت ہوگا، تبھی تجھے حقیقت نصیب ہوگی. جس شخص کا جتنا اعلیٰ طریقہ سے شرح صدر ہوگا، اس کا عمل دیکھیں نا، یہ حضور کی سیرت سے ہے. کلمہ طیبہ کے اندر حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلمے کے اندر اپنی ذات کی معراج تک پہنچنے کے لیے، اپنی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے وہ راز کلمہ کے اندر ہی بیان فرمایا ہوا ہے. بھلا وہ کیا ہے؟ وہ معراج کا راز کیا ہے؟ معراج کا راز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حقیقت، لا الہ الا اللہ حقیقت. یہ جو کوئی نہیں ہے مگر اللہ، یہ حقیقت ہے. اور ہر ایک طالب حق کی جو اصل منزل ہے وہ اسی تک پہنچنا ہے. اس نے کس تک پہنچنا ہے؟ اللہ کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے. لا الہ الا اللہ حقیقتاً. یہ حقیقت نصیب کیسے ہوگی بھائی؟ یہ حقیقت ملے گی کیسے؟ یہ حقیقت ملے گی محمد الرسول اللہ شریعت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ملے گی. حقیقت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات حقیقت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس تک رسائی کیسی ہوگی؟ حضور کی پیروی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے یہ رسائی ہوگی. تبھی آپ اللہ کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ حقیقت اب آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ اس کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے شرح صدر. اگر آپ اس شرح صدر کی پروسیس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں اپنا نمبر لکھ رہا ہوں، آپ اس پر ہمیں میسج کر دیجئے گا 033311718 033311718. آپ میسج فرما دیجئے گا. ہم انشاءاللہ ایک تو آپ کو شرح صدر کے معاملات کی بھی آگاہی دے دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو علم و حکمت کے معاملات کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کی جائے گی. ہم خطا کار عام سے لوگ ہیں، صرف ہم اس کی آپ کو آگاہی دیں گے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہونا ہے. یعنی کہ شرح صدر آپ کا عمل ہے، اور اس کے بعد آپ کی علم و حکمت کی جب آپ اپنے اندر جام اڈیلتے ہیں، پھر یہ دونوں چیزیں جب آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اصل حقیقی معراج شروع ہو جاتی ہے. جو بھی شخص معراج کرنا چاہتا ہے، اس کی روح درجہ معراج کو پہنچے گی تو ہی اس کو اللہ کا عشق عنایت ہوگا، اور جس کو اللہ کا عشق عنایت ہوگا تو وہی اصل حقیقت تک پہنچے گا. اسی کو فنائیت بھی نصیب ہوگی، اسی کو بقا بھی نصیب ہوگی. اور اس سفر، یہ دیکھیں نا، شرح صدر آپ اس کے لیے چلیں کوششیں کر سکتے ہیں. آپ جب شرح صدر اکیلے کرتے ہیں، اب دیکھیں میں نے اس کے اندر ایک اہم نقطہ امام اور یہاں پہ مرید لکھا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. میں یہاں پہ ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جس کا بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. جب وہ شرح صدر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اکیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر، اذکار، بہت سارے معاملات، ورد، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کیونکہ آؤٹ کم کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کو وہ اکیلے کرتے ہیں نا جب، تو کیونکہ شیطان کے پاس بھی تو علم و حکمت بہت ہے. اگر آپ نے اللہ کی راہ کا
حقیقی علم کسی امام سے سیکھا نہیں تو پھر شیطان اپنے علم و حکمت جو کہ نیگیٹو علم ہے وہ آپ کے سینے میں بھرنا شروع کر دیتا ہے. آپ ایک طرف سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سینے کی وسعتوں کو طول دے رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر نیگیٹو علم آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جس کے سینے کے اندر نیگیٹو علم ہو، وہ علم کے اصل حقیقت کو نہ جانتا ہو، تو پھر وہ حجابات میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی روح کی کثافت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور درجہ معراج کو وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ چیز آپ نے جان لینی ہے. لہٰذا یہ جو امام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان تمام پروسیس سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کا شرح صدر بھی اس نے کیا ہوتا ہے، اس کے پاس علم و حکمت بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ درجہ معراج کو پا چکا ہوتا ہے، صاحب مشاہدہ ہوتا ہے. تو یہی اپنے ساتھ جڑے لوگ، ان کے قلب کی صفائی کے پروسیس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اور ان کے معاملات ان کو علم و حکمت دینے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا نبی آپ لوگوں کو عنایت کیا ہے جو کہ قرآن کریم آپ کو سناتا ہے، بتاتا ہے، پھر اس کی حکمت بھی بتاتا ہے، اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے. دیکھیں، جو قرآن کریم کی حقیقت ہے، جو بتا دینا ہے، وہ تو حضور کی اصل ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے جو ہمیں آپ نے دیا. لیکن اس سے پہلا سٹیپ ہے حکمت، اور پھر اس سے بھی پہلا سٹیپ ہے تزکیہ. دیکھیں، شرح صدر آپ شروع کس سے کرتے ہیں؟ تصفیہ سے، اپنے آپ کی صفائی سے، اپنی خواہشات لذات کو چھوڑنے کے عمل سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ آپ پہ احسان کرتا ہے کہ اس کی اتنی سمجھ دیتا ہے کہ آپ تزکیہ تک پہنچتے ہیں. تو حضور نے بھی اصحاب کا یہی تزکیہ فرمایا. پہلے تزکیہ، یہاں سے آپ کو تزکیہ ملے گا. پھر جب آپ کے پاس حکمت آئے گی، اس قرآن اور احادیث اور جو بھی آپ اس راہ کا علم لیں گی، اس کی جو حکمت آئے گی، اسی کی بنیاد پر آپ کو حقیقی معراج ملے گی. تو لہٰذا یہ کچھ بھی ایسا عمل نہیں جو کہ حضور کی سیرت سے باہر ہو. اس سارے کا سارا عمل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر سے ہی ہے، کچھ بھی باہر سے نہیں ہے. لہٰذا سب سے بڑا معراج کرنے والا عارف باللہ فقیر وہی ہوگا جو محمد بن فضل البلخی نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا. اگر آپ بھی اسی پروسیس کے اندر سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی عمل سے گزرنا ہوگا. یہاں پر میں آپ کو اسی معراج کے متعلق کہ کیسے یہ جس کو یہ معراج حاصل ہوتی ہے اور وہ درجہ خواص کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو کیسے وہ شامل ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ نقطہ بیان فرمایا. پہلے میں آپ کے اشعار تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں، پھر میں ان کی شرح بھی کر دوں گا، کیونکہ وہ پڑھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، آپ کو سن کے انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ فرماتے ہیں، خاص انسان انہانوں کہیے، خاص انسان انہانوں کہیے، جنہاں عشق کمایا، دھڑ سر نال نہ آدم بڑھدا، جاں جاں سر نہ پایا. اس کو کیا کہوں گا یہیں پہ، سر الہی، جاں جاں سر نہ پایا. نفس فسادی مارن کارن، کس لے کمر جوانا، نفس فسادی مارن کارن، کس لے کمر جوانا. آسا دا پھڑ آسا ہاتھ وچ، آسا دا پھڑ آسا
ہتھ وچ ہو جا شیر توانا، محرم باجوں بھید سجن دا ہر ایک نال نہ کہندے، بدی ملامت قہر قیامت، بدی ملامت قہر قیامت، سو سو سر پہ لیندے، موتو قبلہ انتا موتو، حرف صحیح جس پڑھیا، اس میدان محمد بخشا، سر دتا پھر کھڑیا پر کھڑیا۔ بڑا خوبصورت آپ نے یہ نقطے بیان فرمائے ہیں۔ اب میں ان کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خاص انسان انہانوں کہیے جنہاں عشق کمایا، یعنی کہ آپ اسی شخص کو خاص کہہ سکتے ہیں، وہی اللہ کا مخلص انسان ہے جس کی روح معراج تک پہنچی، کیونکہ معراج تک پہنچے گی، مشاہدہ ہوگا تو تبھی اللہ کا عشق اس کو حاصل ہوگا نا۔ اللہ کی ذات پر عاشقی تبھی ہوگا جب اللہ کی ذات، افعال، تجلیات کا مشاہدہ کرے گا، اللہ کی ذات کو اپنی ذات پہ مہربان پائے گا، اللہ کی قربت حاصل کرے گا تو اس کو عشق حاصل ہوگا، عشق کمائے گا۔ تو خاص انسان انہانوں کہیے جنہاں عشق کمایا، دھڑ سر نال نہ آدم بڑھدا۔ یہ جو دھڑ ہے، یہ سر ہے، یہ جو آپ کا ظاہری وجود ہے، یہ آدم ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک انسان آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا دھڑ بھی ہے، سر بھی ہے، آپ اس کو آدم نہیں کہہ سکتے۔ آدم وہی ہے، دھڑ سر نال نہ آدم بڑھدا، جاں جاں سر نہ پایا۔ وہ سر ہے، یہ سر ہے۔ سر ہے آپ کا وجود ظاہری والا سر، یہ سر، اور سر ہے یہ راز، یہ نور الہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کو یہ ملتا نہیں نا، اور پھر اس کے ساتھ یہ علم و حکمت کا نور بھی جب ملتا ہے، تو پھر آپ کے اندر روح کا سافٹ ویئر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر روح جو ہے، پھر آپ کو اللہ کو یاد کرنے کی حاجت نہیں رہتی، خود ہی وہ یاد رہتا ہے، ذکر آٹومیٹکلی چلتا ہے، روح کی پرواز اعلیٰ رہتی ہے، اور آپ اللہ کے سر کو پا جاتے ہیں، اللہ کے راز کو پا جاتے ہیں، آپ مقام مشاہدہ تک پہنچتے ہیں، اور آپ اللہ کا عشق کما لیتے ہیں۔ دھڑ سر نال نہ آدم بڑھدا، جاں جاں سر نہ پایا۔ نفس فسادی، یہ آپ کا نفس ہے، یہ جو میں نے یہاں پر یہ ریڈ لائن بنائی ہے، اسی جگہ سے وہ آپ کے یہ ناف سے لے کر اس سر کے مقام تک اس نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اور پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نفس فسادی مارن کارن، کسلے کمر جوانا، آ سادا پھڑ آسا ہتھ وچ، آ سادا پھڑ آسا ہتھ وچ، ہو جا شیر جوانا۔ یعنی کہ آپ کو کوئی ایسا ذکر دے دیا جائے، کوئی ایسا اللہ کا رنگ دے دیا جائے جس سے آپ کو اصل حقیقت ملے، آپ کو وہ سانسوں کا ذکر دے دیا جائے جس کے ذریعے سے آپ کو وہ سانسوں کا ذکر دے دیا جائے جس کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو مار لیں، آپ اپنے نفس کو ٹرین کر لیں۔ آسا دا پھڑ آسا ہتھ وچ، ہو جا شیر جوانا۔ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ سانس کا ایسا ذکر دے دیا جائے کہ آپ کو وہ سر الہی تک رسائی کرنے میں آسانی ہو جائے، آپ جلدی سے اس حقیقت کو پا لیں۔ تو اگر آپ بھی وہ سانس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس سانس کے ذکر کے متعلق بھی آگاہی دے دیں گے کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے، ہم لا سمجھا دیں گے۔ محرم باجوں بھید سجندہ، ہر ایک نال نہ کہندے۔ اب آپ ایک بڑی خوبصورت نقطہ رمز سمجھا رہے ہیں کہ محرم باجوں بھید سجندہ، ہر ایک نال نہ کہندے، بدی ملامت قہر قیامت، سو سو سر پہ لیندے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب انسان اندر سے صاحب راز بن جاتا ہے تو پھر یہ ہر ایک سے یہ باتیں نہیں کی جاتی، بھئی میں کوئی اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے معاملات کسی کو نہیں کہے جاتے۔ ہاں، اس کو ضرور کہیں جو آپ کا اسی راہ میں محرم ہو، جو آپ کا اس راہ کے اندر محرم ہے، اس کو کہہ دیں، اس کو کہنے میں کوئی ایسی غلط بات نہیں۔ تو اب کیا ہے
کہ آپ کسی ایسے کو نہ کہیں. بندی ملامت قہر قیامت. جب آپ اس راہ پہ آتے ہیں اور آپ تزکیہ کے مقام تک پہنچتے ہیں تو پھر بہت ساری آپ کو اللہ حکمت عطا کرتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. لیکن اس سے بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، فضول باتیں سوچیں گے، ملامت کریں گے، بڑی بڑی آپ پہ ملامتیں لگائیں گے، قہر قیامت ڈھائیں گے، فضول طریقے سے آپ کو ٹیز کرنے کی کوشش کریں گے. 100 سر پہ لیں دے. یہ ساری چیزیں سر پہ لے لینا، لیکن اللہ کا راز عام انسان کے آگے نہ کھولنا. میں اپنی حقیقت کو کسی کے سامنے، کسی چند معاملات کے لیے، تھوڑی سی حب جاہ کے لیے کسی کے سامنے نہ کھولنا. موتو قبلا انتا موتو، یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتو قبلا انتا موتو، حرف صحیح جس پڑھیا، اس میدان محمد بخشا، سر دیتا پر کھڑیا. کہ جو شخص مرنے سے پہلے مر گیا، جس نے اپنی خواہشات، اپنی ذات کو مرنے سے پہلے مار لیا، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے اپنی حقیقی موت سے پہلے ہی فنا کر دیا، صحیح طریقے سے جس نے کیا، تو اس نے اس زندگی کے میدان میں بے شک اپنا سر دے دیا، اس نے اپنی زندگی دے دی، لیکن پر کھڑیا، اس کی روح بیدار ہو گئی، اس کو حقیقی حیات مل گئی، اور وہی تا قیامت کھڑا رہے گا. اللہ اس کا نام تا قیامت بلند کر دے گا. اس میدان محمد بخشا، سر دیتا، سر اس کا چلا جائے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا، پر کھڑیا، پر وہ یہیں پر قائم و دائم رہے گا. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور بھی نقطہ یہاں پہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جیرے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جیرے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. یہ نہیں ویکھا او تا کرن گلا، یہ ویکھ لیا او تا بول دے نہیں. یہ انسان کے اپنے لیے ہے کہ آپ اپنا راز، اگر آپ کو اللہ کا راز ملا، آپ کو حال حاصل ہوا، مشاہدہ حاصل ہوا، تو ہر ایک سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جو اپنی ذات کے متعلق دعوے کرتے ہیں، سمجھانا اور بات ہے، اور اپنی ذات کے متعلق دعویٰ کرنا اور بات ہے. جو دعوے کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا. جیرے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. یہ نہیں ویکھا ہوتا کرن گلا. جس نے ویکھ لیا وہ نہیں بولتا اس معاملے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں اس راہ کی اصل حقیقت سے اگر آگاہ کروں تو وہ یہی ہے: عمل، علم و حکمت، پھر معراج. عمل بھی کریں، علم و حکمت بھی لیں، اپنی ذات میں سموئیں، ایک احسن انداز میں، ایک تربیت یافتہ ماحول میں آئے. یہ نہیں ہے بائت پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا بنا لی ہے، یا دور حاضر میں وہ کیا بن گئی ہے کہ بس جا کے 2 الفاظ بول لیے تو بیت ہو گئی. نہ مرید کو پتہ ہے، نہ امام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. امام کا کام ہے اس کو تزکیہ سے لے کر معراج تک لے کے جانا، اور مرید کا کام ہے اس کے ساتھ ان معاملات میں چلنا، اور بڑے احسن انداز میں چلنا، جم کے چلنا. پھر قہر قیامت، بدی ملامت 100 سر پہ لے لو، لیکن اپنے امام کا ہاتھ نہ چھوڑو، کیونکہ وہ تمہیں معراج کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ. السلام علیکم.